بل گیٹس، ایلون مسک، یہ چند دنوں کے بعد آج سے 5-7 سال پہلے بل گیٹس امیر تھا، ابھی وہ ایلون مسک آ گیا. یعنی یہ سارے بدلتے رہیں گے. یہ تو اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ ہم یعنی مسلمانوں کے گھر بھی پیدا ہو گئے، دین بھی اس میں ہے اور دنیا بھی اس میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مسلم جہاں کے پلیٹ فارم سے آج میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ ہم سب کو سب سے پہلے تو میں آپ سب کو یہ تلقین کرتا ہوں کہ آپ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں. اکثر لوگ کو یہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار اسلام بھی رکھنا ہے اور دنیا بھی رکھنی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہا اسلام آخرت بھی اپنی رکھو اور دنیا بھی اپنی رکھو. ہم ایز اے مسلمان میں آپ سب کو یہ کہتا ہوں کہ بجائے ہم کسی اور کو اپنا رول ماڈل بنانے کے، بل گیٹس، ایلون مسک، یہ چند دنوں کے بعد آج سے 5-7 سال پہلے بل گیٹس امیر تھا، ابھی وہ ایلون مسک آ گیا. یعنی یہ سارے بدلتے رہیں گے. میں تو بل گیٹس کو جانتا ہوں، شاید میرے آنے والے بچے یا میرے بچوں کے بچے بل گیٹس کو نہیں جانتے ہوں گے. گوڑوں کو بھی بہت ساری بک میں جو انہوں نے سب سے بڑی پرسنالٹی کا ذکر کیا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ تو اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ ہم یعنی مسلمانوں کے گھر بھی پیدا ہو گئے. تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، دین بھی اس میں ہے اور دنیا بھی اس میں ہے. اس کی سب سے بڑی اگزامپل آپ اس حساب سے دل لے لیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عشرہ مبشرہ کا ذکر کیا کہ ٹاپ 10 صحابہ کا ذکر کیا، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی، سب کے نام لیے نا تو اس میں ایک نام آتا تھا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائٹل دیا تھا تاجر الرحمن، اللہ کے تاجر تھے یہ. ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ٹائٹل دیا تھا اور اس وقت میں بہت زیادہ امیر تھے. جب وہ ان کی وفات ہوئی تو آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جو آج کل کی جو ساری منی ہے، جو دولت ہم کہتے ہیں، وہ لیکوڈ کیش میں ہوتی ہے. اس وقت میں سکے ہوتے تھے تو ان کے پاس 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ سونے کے سکے تھے. اور ایک جو سکہ تھا نا وہ آج کے حساب سے اگر ہم دیکھیں نا وہ 4.5 ماشے بنتا ہے. 4.5 ماشے ایک سکہ. اور میرے خیال سے آج کل تولہ 1,75,000 روپے کا اگر آپ PKR میں اس کو کریں تو 4.5 ماشے اگر آپ ان کو ماسے میں کریں، پھر ان کے ماسے کے وہ ان کے پھر تولے بنائے، پھر ایک تولے کا حساب لگائے. یعنی اگر آپ اس کو کنورٹ کریں آج کے حساب سے، میں نے ایک دن کیا تھا، میرا یہ جو کیلکولیٹر تھا یہ تو جواب دے گیا تھا بھائی اس کو کیلکولیٹ کرتے ہوئے. تو آج کے جو آج کے جتنے بھی امیر ہیں ان سے تو یہ 1.5 گنا امیر تھے جو آج کے ایلون مسک ہیں. یعنی اگر آپ نیٹ ورتھ آج کے حساب سے اگر آپ دیکھ، پھر اس کے بعد ان کی زمینیں تھی بہت زیادہ، پھر ان کے مویشی بہت زیادہ تھے، 10,000 بکریاں تھی، 1,000 اونٹ تھے. پھر اس کے بعد جب وہ گئے تو سونے کی ٹائلیں بھی تھی ان کے پاس، سونے کی ٹائلیں، سونے کی کہ وہ ٹوٹتی نہیں تھی، وہ اتنی باری سونے کی ٹائلیں تھی. اور آپ ان کی سخاوت کا اس حساب سے اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے بھی دیا، ہر جتنا وہ دے سکتے تھے نا، جتنے وہ سخاوت کر سکتے تھے اپنے ہاتھوں سے انہوں نے کیا. اتنی سخاوت کو اور جتنا کمایا سارا حلال کمایا، سارا ہی حلال کمایا، تجارت سے کمایا. اور وہ صحبت تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ جو ہمیں اسلام میں اگر آپ دیکھیں تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے بہت زیادہ امیری بھی دیکھی. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک کپڑے کی دکان تھی، اور جب بھی وہ خلیفہ بنے تو انہوں نے وہ بھی کاروبار ختم کر دیا. کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر میں اب لیڈرشپ میں ہوں کہ میں کوئی بڑا کاروبار کروں تو میں یعنی وہ اس چیز کو صحیح نہیں تھا سمجھتے. پھر وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ 1,000 سال تک جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے 1,000 سال تک جو مسلمان سائنسدان تھے انہوں نے دنیا میں راج کیا تھا. یہ جو الجبر ہے، پھر اس کے بعد اور بہت ساری چیزیں جو مسلمان سائنسدانوں نے ایجاد کی تھی. یعنی یہ کیا تھا، یہ دین بھی تھا اس میں اور دنیا بھی تھی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وہ گئے تو یہ عرب کے جو لوگ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کی حیثیت بہت کم تھی، یہ غفلت میں ڈوبے ہوئے تھے، یہ ہر ایک قسم کا گناہ کر رہے تھے، سود یہ کھاتے تھے، یعنی سارے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ ایسی کیا چیز تھی کہ وہ جس نے وہ رومن جو سب سے بڑی اس ٹائم سلطنت تھی، پرشین سب سے بڑی سلطنت تھی، یہ عرب بیچ میں ان کے جو سن وہ گھسے ہوئے تھے، ایک سائیڈ میں پرشین تھی ایک سائیڈ میں رومن تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیسے وہ تھوڑے سے عرصے میں ایسے لیڈر جب وہ مدینہ میں گئے ایسے لیڈر نکالے کہ وہ سارے بعد میں ان کے پیروں میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل کی حکومت تھی. سب سے بہتر اگر آپ کوئی کسی کو رول ماڈل جو بنا سکتے ہیں ایز اے مسلمان تو صرف ہماری ایک ہی پرسنالٹی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں آج آپ سب کو یہ کہوں گا کہ آپ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بکس پڑھیں، یقیناً آپ کے گھر میں بھی ہوں گی. قرآن پڑھیں، اس سے آپ سب کے جو آپ سب کے خوف ہے، جو آپ سب کے جو
یہ ذہنی ٹینشن ہے آپ سب کی وہ دور ہو جائے گی یہ سب پڑھ کے. پھر آپ کو سمجھ لگ جائے گی نا کہ میں نے صحیح کیا غلط کیا, میں نے کیا کام کیسے کرنا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. کمنٹ سیکشن میں بھی رائے کا اظہار کریں, میرے چینل نئے کو سبسکرائب کریں. شکریہ.